الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال تعالى في موضع آخر قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو، ہمارے اور رمضان کے درمیان بالکل قریب فاصلہ ہو چکا ہے۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا اور صرف ایک مہینہ 20 دن باقی رہا رمضان۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے رجب کے اندر جو ہم لوگ نئی چیزیں کر رہے ہیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی زندگی کو چھوڑ کر صحابہ کی تشریحات کو چھوڑ کر جو بندہ دوسرا راستہ اپناتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس کے بارے میں قرآن کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں جن کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، نہ قرآن کے اندر اس کا کوئی ثبوت ملتا ہو، نہ صحابہ کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہو، تو ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی وہ آیت جو سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ جاننے والے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، زندگی اپنانا ہے تو اللہ کے حکموں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مان کر زندگی اپنانا چاہیے، ان سے آگے بڑھنے کی جرات نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے
اس بات کو اچھا سمجھ لیجئے کہ دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنے کا نام کیا ہے؟ جو چیزیں کہ نبی کے دور میں نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نہیں تھی، ان چیزوں کو پیدا کرنا اسے کیا کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت جیسے نبی کے دور کے اندر کوئی ایسا عمل نہ ہو لیکن اس زمانے کے اندر لوگ اپناتے ہوں اور اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوں اور اس کام کے کرنے کو اچھا سمجھتے ہوں، تو پھر وہ بدعت بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی طرف سے یہ سوال ہو کہ نبی کے دور میں اس طرح کی سیمنٹ کی بنائی ہوئی مسجد نہیں تھی، اور نبی کے دور میں اس طرح پنکھے نہیں تھے، بجلی نہیں تھی، نبی کے دور میں ایروپلین نہیں تھی، جہاز نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھی، پانی کی جہاز نہیں تھی، ٹرین نہیں تھی، بس نہیں تھی، موٹر سائیکل اور کار نہیں تھے، جو نئی نئی چیزیں یہ آئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ تو دیکھیے، جس چیز کو اپنانے سے پہلے اس چیز کو دین کا حصہ سمجھنا وہی بدعت کہلاتا ہے۔ جو نبی کے دور میں نہیں تھی چیز اور صحابہ کے دور میں نہیں تھی چیز، قرآن کے اندر نہیں ہے، اب اس نئی چیز کو اپنانے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس کو اپنانے سے مجھے ثواب ملتا ہے، تو پھر یہ بدعت ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو پنکھا لگانے والا یہ سمجھ کر لگاتا ہے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، لگاتا ہے۔ گھر کے اندر میں فین لے کر آ رہا ہوں، اے سی لے کر آ رہا ہوں، کولر لے کر آ رہا ہوں، یہ نبی کی سنت ہے، یہ پنکھا استعمال کرنے سے مجھے ثواب ملتا ہے، یہ پنکھا لگانا میرے لیے دین کا ایک حصہ ہے، ایسا کوئی سمجھتا ہے۔ ریل گاڑی کے اندر سفر کرنے سے پہلے کوئی یہ سوچے کہ ریل گاڑی کا سفر کرنا سنت ہے، بس کا سفر کرنا سنت ہے، ہوائی جہاز کا سفر کرنا سنت ہے، تو یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں استعمال کرنا سنت ہے، بلکہ وہ ایک ضرورت ہے۔ نبی کے دور کے اندر موبائل نہیں تھا، موبائل استعمال کر رہے ہیں ضرورت کے طور پر، تو موبائل کا استعمال کرنا ضرورت کے طور پر جائز ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ موبائل میرے لیے استعمال کرنا سنت ہے تو پھر یہ بدعت بن جائے گا۔ تو اسی طریقے سے دنیا کے اندر جتنی نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، وہ نئی چیزیں کوئی آدمی اس کو سنت سمجھ کر اپناتا نہیں ہے، اس کو دین کا ایک حصہ سمجھ کر اپناتا نہیں ہے، بلکہ انسان کی ایک ضرورت سمجھ کر اپناتا ہے، تو پھر وہ چیز بدعت نہیں کہلائے گی، بلکہ بدعت وہ چیزیں ہیں جس کو آدمی سنت سمجھ کر اپناتا ہو، جس کو دین کا ایک حصہ سمجھتا ہو، تو پھر ایسی ساری چیزیں بدعت ہو جائیں گی۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، ایمان والو، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ کلمہ پڑھنے والا اگر اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو فالو کر رہا ہے، مثلا بھگوت گیتا کو فالو کر رہا ہے یا بائبل کو فالو کر رہا ہے، تو پھر وہ آدمی مسلمان نہیں رہا، بلکہ وہ آدمی کافر بن جاتا ہے۔ جو قرآن پاک کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کے سہارے، کسی اور کتاب کے پیچھے چلتا ہو تو مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، تم کو رہبری ملنا ہے، تم کو صحیح راستہ ملنا ہے، تو پھر یہ اللہ کی کتاب ہے، بہترین کتاب۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس وقت دنیا میں
کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے طریقے پر چلو، میرا بہترین طریقہ ہے، میرا بیٹھنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ؟ کوئی اگر ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے طریقہ پر چلنے سے تمہاری کامیابی ہوگی تو وہ شخص گمراہ ہوگا، وہ شخص ہدایت یافتہ نہیں ہوگا، بلکہ کوئی یہ کہے کہ نبی کے طریقے پر چلو تو وہ شخص کامیاب ہوگا، وہ شخص ہدایت یافتہ ہوگا۔ لیکن حضور اپنے سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مجھے آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے، مجھے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمانوں، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو میرے طریقے پر چلو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی اپنے سر کو کبھی کھلا نہیں رکھے، سوائے احرام کی حالت میں۔ نبی کی سنت پگڑی ہے، ٹوپی ہے، سر کو ڈھانکے رکھنا ہے۔ نبی کی سنت داڑھی ہے، داڑھی کا چھوڑنا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ لباس، اللہ کے نبی ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا کرتے تھے اور سفید لباس کو زیادہ پسند فرماتے تھے، اور آپ کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتا تھا۔ آپ کے کھانے کا طریقہ، آپ کے سونے کا طریقہ، آپ کے یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ نے سب کچھ آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر، اگر بال بھی رکھنا ہے نبی کے طریقے پر بال رکھو، سنت بھی چھوڑنا ہے نبی کے طریقے پر سنت چھوڑا کرو۔ تو یہ اللہ کے نبی کو اللہ نے آئیڈیل بنا کر بھیجا، اس لیے اللہ کے نبی 60 پر 3 سال کی زندگی گزارے اور فرما دیا کہ میرا یہ آئیڈیل ہے، جو کوئی میرے آئیڈیل کو اپناتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا اور آخرت کے اندر بھی میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اور میرے آئیڈیل کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپناتا ہے نہ وہ دنیا کے اندر کامیاب تو دور کی بات، دنیا کے اندر جو نبی کے سنتوں کے جنازوں کو اٹھاتے ہیں، جو نبی کے سنتوں کو اپنے زندگی سے نکالتے ہیں، ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی ذلت پائیں گے، لوگ ان کو ذلیل کریں گے، دنیا کے اندر بھی ان کی عزت نہیں ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کی عزت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے اللہ کے نبی نے 2 چیزیں ہمیں حوالے کر کے دیے۔ قیامت تک آنے والی نسل، قیامت تک آنے والی قوم ان 2 چیزوں کو فالو کر کے چلے گی، انشاءاللہ وہ کبھی گمراہ نہیں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت۔ جو کوئی قوم ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتی ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ ان 2 چیزوں سے ہٹ کر جو کوئی آدمی نیا طریقہ اپناتا ہے، چاہے وہ نیا طریقہ کتنا بھی اچھا ہو تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پچھلے زمانے کے لوگوں نے نبی دنیا سے جاتے ہی نبی پر نازل کردہ کتابوں کو ہیرا پھیری کر دیے، اپنے خواہشات کے مطابق اس کے اندر احکامات کو چڑھا لیے۔ کسی کو شراب پینے کی خواہش ہوتی، اب کتاب کے اندر شراب پینا حرام ہوتا، مثال کے طور پر وہ کہتا کہ شراب پینا جائز ہے، لکھ ڈالو یہاں۔ کسی کو زنا کرنے کی خواہش ہوتی اور وہ نبی جانے کے بعد وہ حکم مٹا دیتا اور کہتا کہ زنا کرنا جائز۔ سود، رشوت کھانا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی کرنا، جسے جیسے جیسے خواہشات بولتے ہیں وہ اپنی نبی کی کتاب کے اندر وہ رد و بدل کر دیتا تھا۔ اس لیے پچھلی کتابیں سب کے سب رد و بدل ہو چکی ہیں، لیکن اللہ قرآن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں فرمائیں گے۔ قرآن کی ہر ایک آیت، ہر ایک حکم، کوئی آدمی آج کے پورے مفتیاں مل کر، پورے اللہ والے مل کر ایک آیت کو بنا کر لوگوں کو یہ کہے کہ لوگوں ایک آیت کو ہم ایڈ کر رہے ہیں قرآن کے اندر، تو پھر اللہ ایک جماعت کو اٹھائیں گے اور کہیں گے یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا کلام 114 سورت 30 پارے کے ساتھ ہے، یہ لوگ ایڈ کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی علماء کے ذریعے سے قرآن کی بھی حفاظت فرما رہے ہیں
حدیث رسول کی بھی حفاظت فرما رہے ہیں۔ کوئی ایک طریقہ ایجاد کیا اور کہا کہ یہ طریقہ اپنانے سے میری زندگی میں سکون ملتا ہے، مجھے اس پر ثواب ملتا ہے، وہ طریقہ اگر قرآن کے اندر دیکھا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر دیکھا جائے وہ طریقہ نہیں ملا، تو پھر علماء کو اللہ نے کھڑا کیا کہ یہ سب چیزیں بدعت ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، نبی کا انتقال ہوا، خلیفہ بنے تو سب سے پہلے ممبر پر چڑھ کر انہوں نے خطبہ دیا۔ خطبے کے موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، انا متبع لیس المبتدع، میں اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کرنے والا ہوں، ولیس المبتدع، مبتدع کہتے ہیں میں کوئی نیا کام، کوئی نئی چیز جو رسول اللہ نے نہ کی ہو، جو اللہ نے حکم جاری نہ فرمایا ہو، کوئی چیز ایسی کرنے والا نہیں ہوں، میں بدعت اختیار کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، آج امت کے اندر بہت سارے لوگ ایسے آ چکے ہیں، کوئی ہری پگڑی باندھ کر، کوئی لال پگڑی باندھ کر، لال ٹوال اوڑھ کر، کوئی آستانے پر موجود ہو کر اپنی طرف بلا رہا ہے، آؤ میری طرف آؤ، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں جنت میں پہنچانے کا وعدہ کر رکھا ہوں، اگر آپ میرے پیچھے چلو گے، میں جیسا بتاؤں گا ویسے چلو گے تو تم کو کامیابی ملے گی، مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا، دنیا کے اندر حالتوں سے، مشکلات سے چھٹکارا ملے گا، اور ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کی نوست سے مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے، مشکلات میں پڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب میں لپٹا ہوا ہے۔ ہر کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ میری مصیبت کیسے حل ہو جائے، میری پریشانی کیسے حل ہو جائے۔ تو اب ایسے لٹیرے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری مصیبت کو زائل ہونا ہے، تمہاری مشکلات حل ہونا ہے۔ میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، ہر جمعے کہ تم فاتحہ دلواؤ تمہاری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور زیادہ زندگی کے اندر برکت آنا ہے، غوث پاک کے نام پر تم 11ویں کر لو، وہ 11ویں کا طریقہ وہی بنائے ہیں، فاتحہ کا طریقہ وہی بنائے ہیں۔ اب بھولے بھالے لوگ جن کو نہ قرآن کا علم ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم ہے، وہ کہیں کہ میری مصیبت ختم ہونا ہے، میرا گھر سکون سے آنا ہے، میرے اولاد ترقی پہ آنا ہے، میری اولاد یعنی زندگی کے اندر برکتیں آنا ہے، تو میں یہ صاحب جیسا بولتے ہیں میں ویسا کر لوں گا۔ نہ وہ صاحب، اگر ان کی زندگی، ان کی ہسٹری دیکھی جائے تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آستانے پر بیٹھ کر کوئی آدمی دین کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر صحابہ دور دور سے آ کر کیوں اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، کیوں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا؟ تو اب وہ لوگ، ان کے باپ صاحب تھے، ان کے پردادا صاحب تھے، ان کے چکر دادا صاحب تھے، وہ سلسلہ ایسا ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ لوگ اندھی عقیدت میں ان کے پیچھے چلنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہ جیسا بتاتے ہیں ویسا کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ جتنے بھی طریقے بتائیں نہ اس کا تعلق قرآن سے ہے، نہ اس کا تعلق نبی کی زندگی سے ہے۔ یہ اپنا پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے، یہ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے معصوم لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ ہمارے محلے کے اندر آتے ہیں، حضرت فاتحہ دلوانا ہے، لیکن صاحب بولے ہیں، آتے ہیں فاتحہ دلوانے کے لیے امام اور مؤذن کے پاس۔ صاحب کو بلانا چاہیے تھا، آپ کے صاحب کو۔ جو آدمی آپ کا خیر خواہ ہے، جو آدمی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری مصیبتیں، مشکلات حل ہو جائیں گے اور یہ طریقہ تم آپ بتاؤ، تو پھر اسی کو بلا لو آپ۔ ہاں نہیں آئیں گے وہ۔ اگر وہ تمہارے خیر خواہ ہوتے تو آپ کے گھر کو آ کر آپ کے مصیبتوں کو ختم کر کے چلے جاتے، آپ کے مشکلات کو حل کر کے چلے جاتے۔ تو لوگ اسے آسان سمجھے ہیں، ایک کھانا کھلانا، ایک اس کھانے پر فاتحہ پڑھنا اور اس کو انہوں جیسا بولی وہ طریقے کو اپنانا، دوسرا 11ویں اختیار کرنا، تیسرا یہ رجب کا مہینہ ہے
رجب کے مہینے کے اندر کنڈوں کی فاتحہ کر کے اپنے یعنی گھروں کے اندر سے مصیبتوں کو ہٹا دینا. ہر سال یہ فاتحہ ہوتی ہے, ہر جمعے کو یہ فاتحہ ہوتی ہے, ہر سال یہ لوگ 11ویں کرتے ہیں. کیا ہر سال مصیبتیں آئینی سے رہتی ہیں کیا؟ ایک مصیبت چلی گئی تو دوسری مصیبت, دوسری مصیبت چلی گئی تو تیسری مصیبت. تو پتہ چلا کہ یہ لٹیرے اللہ کے نبی کے دین کو بگاڑ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھو, کوئی بھی صحابی آپ کے سامنے آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی مصیبت کا اظہار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ, نماز کی طرف رجوع ہو جاؤ, قرآن مجید کی تلاوت میں اضافہ کر دو, اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. کیا اللہ کے نبی سے بڑھ کر موجودہ دور کے یہ لوگ جو اپنا پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں ان سے بڑھ گئے؟ قرآن مجید کی وہی آیت جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی شروع کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو, تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرو. جتنے فاتحہ خوانی, 11ویں خوانی اور کنڈوں کی فاتحہ خوانی, کیا ہماری شریعت کے اندر آپ یہیں پر اتنے قرآن پڑھے ہوئے ایک آیت کے ذریعے سے آپ ثابت کر کے دکھا دو. میں انشاءاللہ اگلے جمعہ رجب کے بارے میں تفصیل سے آپ کے سامنے بات کروں گا کہ رجب کیا چیز ہے, یہ بدعت کہاں سے شروع ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں, میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کوئی آدمی قرآن سے ہٹ کر, حدیث سے ہٹ کر, صحابہ کی زندگی سے ہٹ کر جو کوئی طریقہ اپناتا ہے اسے ہی بدعت کہتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد جا رہے تھے. اس وقت نماز کے لیے اذان ہو چکی تھی, اب اقامت ہونے والی تھی, جماعت کھڑی ہونے والی تھی. مؤذن صاحب نے کیا کیا کہ لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں, لوگوں کو پکارنے لگے کہ الصلاۃ الجامعہ, آ جاؤ, نماز جمع کرنے والی چیز ہے, آ جاؤ, جمع ہو جاؤ, جماعت کھڑے ہونے والی چیز ہے. ہمیں تمہیں رہتے بولے تو کتنا اچھا کام کر رہا ہے, دیکھ رہے لوگوں کو نماز کی طرف جمع کر رہا ہے. ایک اذان تو ہو گئی, اذان میں یہ کہا گیا حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, نماز کی طرف آؤ, نماز کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف آؤ. اذان ہونے کے بعد جماعت کے لیے صرف یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ الجامعہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شاگردوں سے فرمایا مجھے یہاں سے لے کے چلو, اس بدعتی آدمی کے پاس سے مجھے یہاں سے لے کے چلو. اس کو بھی بدعت فرمایا. اگر صحابہ یہ زمانے میں ہوتے تو جتنے لوگ بدعت کا کام کرتے قتل کر دیتے تھے ان لوگوں کو. بدعت کا کام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں, اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج کے دن تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا, کوئی باقی نہیں رہا دین. اللہ قرآن میں خود فرما رہے میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو جب ہمارا دین مکمل ہے تو مکمل دین کے اندر کوئی آدمی اس طرح کے بدعت کے کام کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی مکمل کرے نہیں دین کو, اللہ دین کو مکمل نہیں کرے, ہمیں کرتے ہی سو. ان کو معلوم نہیں نعوذ باللہ دین, ہم نہ معلوم ہے سو. یہ مطلب ہوا. اسی لیے اللہ نے حجرات کے اندر, سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. انہوں جو خذوا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول تمہیں دے وہ لے لو, جس چیز سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ دین ہے, یہی دین ہے. ایک سوال یہاں ہمارا اجتماع چلتا, ایک بہن نے سوال بھیجا ہے
کہ حضرت تمہیں فاتحہ کو کئی کو بدعت بولتے سو، کئی کو جائز نہیں گناہ بولتے سو، یہ سوال کیا کرتی ہیں حضرت؟ ہمیں اس میں سورہ فاتحہ پڑھتی، 3 قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھتے، سامنے کھانا رہتا، ہمیں اس کو ایصال ثواب کر کو فاتحہ بول کو ایصال ثواب کرا، اس میں کیا خرابی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی پر قرآن نازل فرمایا، بچہ پیدا ہونے سے لے کر قبر کے گڑھے کے اندر سارے احکامات اللہ نے بیان کر دیے، ایصال ثواب پہنچانے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اس کو سیکھا۔ اس طریقے سے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ بول کر سورہ فاتحہ پڑھ کے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ، کیا ہمارے نبی نے زندگی میں کبھی کیا ہے؟ کیا خرابی ہے حضرت اس میں؟ بہت ساری خرابیاں ہیں۔ جس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، جس چیز کو صحابہ نے نہ کیا ہو، وہی بڑی خرابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جمعے کی کتنے رکعت ہیں بھائی؟ کتنے رکعت پڑھ رہے ہیں ہمیں؟ کتنے؟ 2 رکعت، 4 رکعت پڑھ لیں گے لو، کیا خرابی ہے؟ 2 رکعت ایکسٹرا، اس کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، پھر سورتیں ملائیں گے، 4 رکعت پڑھ لیں گے۔ مغرب کی 3 رکعت ہے، 4 رکعت پڑھ لیں گے، 1 رکعت ایکسٹرا نا، کیا برا کیا ہم نے؟ کیا بھی برا ہم نے وہ کیا؟ اللہ نے متعین کیا کہ جمعے کی 2 رکعت ہوں گی تو 2 رکعت پڑھنا۔ اللہ نے متعین کیا 3 رکعت مغرب کی نماز ہے، 3 رکعت ہی پڑھنا، نہیں 4 رکعت پڑھ لینے میں کیا خرابی ہے بولے تو؟ وہی ساتھ فاتحہ یہ خاص طریقہ جو غیر مسلموں کا طریقہ ہے، غیر مسلم بھی اپنے بتوں کے سامنے کھانا رکھتے ہیں، وہاں منتر پڑھا جاتا ہے، اس کو تبرک کے طور پر لوگوں کے سامنے بانٹ دیا جاتا ہے پرساد کے نام پر۔ یہاں بھی کھانے کو ویسے ہی رکھا جاتا ہے، وہاں وہ لوگ شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں، یہاں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، اور جیسا وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ منتر پڑھنے سے اس کھانے کے اندر برکت آ گئی، پرساد کے طور پر تقسیم کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے لوگ سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، یہ برکت کھانے میں منتقل ہو جاتی ہے، تبرک کے طور پر ہم آ کر کیا تقسیم کریں؟ کیا خراب ہو گیا؟ خراب بہت ہو گیا۔ اگر یہ تبرک کا عمل اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ معلوم نہیں تھا کیا؟ صحابہ کو معلوم نہیں تھا کیا؟ کتنے ایسے واقعات، جنگ خندق کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں ہیں، 1500 صحابہ سے زائد آپ کے ساتھ مدینہ منورہ کے اطراف میں گڑھا کھود رہے، خندق بولے تو یعنی دشمن شہر کے اندر داخل ہوئے بغیر ایک بہت بڑا گڑھا، تقریباً بہت اونچا گڑھا، صحابہ بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، وہ زمانے کے اندر بھوک کا علاج پیٹ پر پتھر باندھے سے ہوا کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایک پتھر باندھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اتنی زیادہ شدت کی بھوک تھی، نڈال تھے، اور صحابہ کام میں مصروف تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی یہ حالت کو دیکھ کر، میں حدیث کا خلاصہ بیان کر، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی یہ حالت کو دیکھ کر مجھے رہا نہیں گیا، سیدھا میں اپنے گھر گیا، اپنی بیوی سے پوچھا کہ نبی کے لیے، نبی بڑے پریشان ہیں، بھوک کی حالت میں کام کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، کچھ ہے گھر کے اندر؟ تو بیوی نے کہا کہ چھوٹی سی بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے، بس یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ذبح کر کے، یہ یعنی بکری ذبح کر کے تھوڑی سی روٹی بنا دیں گے تو اللہ کے نبی کے ساتھ 3-4 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو چنانچہ وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بکری کو ذبح کیے اور اس کا گوشت لے جا کر اپنی بیوی کو دیا اور کہا کہ تم روٹیاں بناؤ اور گوشت کا سالن بناؤ، میں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کے آتا ہوں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں مصروف تھے. حضرت جابر گئے, بڑی محبت کرتے تھے صحابہ اپنے نبی سے, اسی لیے صحابہ کبھی بدعت کا کام نہیں کیے, ایسے ڈھکوسلے کام نہیں کیے جو آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ, ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے, آپ کے ساتھ 3-4 آدمی کی بھی دعوت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کی یہ دعوت کو سن کر صحابہ میں اعلان کر دیے کہ میرے صحابہ سب کو جابر کے گھر کے اندر دعوت ہے. حضرت جابر پریشان ہے, 1,500 صحابہ کے قریب ہے, میرے گھر کے اندر 3-4 آدمی کا کھانا ہے, میں تو صرف اللہ کے نبی کی دعوت کرنا چاہتا تھا, ان کے ساتھ 3-4 آدمی کی ہو سکتا تھا, لیکن اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا. دل کے اندر ایک شرمندگی, کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی میرا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ جابر کے گھر کے اندر دعوت ہے. میرے دل کے اندر طرح کی وسوسات آنے لگے, خیالات آنے لگے, میں شرمندہ ہوگا اگر صحابہ کو کھانا نہیں ملا. لیکن ایک بات سے اطمینان تھا کہ نبی جب اعلان کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی ہی اس کا حل بتائیں گے. یہ خیالات سے میں چل رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ جابر جاؤ اپنے گھر والی سے کہو جو گوشت کا سالن پکائے ہیں, جو روٹی بنائے ہیں, اس کو ایک ہانڈی میں ڈال کر ڈھپ کر رکھ دو, جب تک میں تمہارے گھر کو نہیں پہنچوں گا اس وقت تک وہ برتن کو اوپر سے ہٹانا نہیں ہے. حضرت جابر تیزی کے ساتھ گئے اور اپنی بیگم سے فرما دیا کہ بیگم تم سالن بنانے کے بعد اور روٹی تیار کرنے کے بعد اس کو ایک تھالے سے ڈھانپ کر رکھ دو جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف نہ لائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے, ان کی بیوی نے اسی طرح کیا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. ڈھانپا گیا, سالن موجود تھا, تو اللہ کے نبی آئے اور اس ہنڈی کے اندر تھوڑا سا تھال نکالا, اپنا لعاب دہن یعنی آپ کا تھوک مبارک اس ہنڈی کے اندر ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی. فاتحہ ہوتا, وہیں پر اللہ کے نبی کہتے صحابہ فاتحہ پڑھ لو, یہ خاص طریقہ پڑھ لو. یہ میں جو روایت آپ کے سامنے بیان کیا ہوں بخاری کے, مسلم کی ہے, سیاہ ستہ میں یہ کتابیں معتبر کتابیں ہیں, آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے بخاری شریف. آپ لعاب دہن ڈالے, اپنا تھوک مبارک ڈالے اس ہانڈی کے اندر اور برکت کی دعا فرمائی, یہی حدیث کے اندر ملتا ہے. پھر یہ فاتحہ کہاں سے آ گئے؟ یہ لٹیرے آستانوں پر بیٹھ کر لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں. پھر حضرت جابر فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی بند کر دیے, اب صحابہ کو حکم فرمائے آؤ اندر آؤ, کھا کے جاتے رہو. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ 1,500 صحابہ, 4 آدمی کا کھانا تھا, 1,500 صحابہ کھا کر نکل گئے, لیکن جیسے بکری کا سالن جیسا تھا ویسا ہی رہا, جتنی روٹیاں تھی اتنی ہی روٹیاں رہی. کہاں وہ فاتحہ بول کو ایسا برکت دکھا لو, دیکھیں کیسا کہ 4 آدمی کے کھانے کو 1,500 آدمیوں کو کھلاؤ, دیکھیں گے. تو معلوم یہ ہوا, یہ احادیث کے اندر ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں, کھانے کے واقعات, دعوت کے واقعات. تو جس دعوتوں کے اندر اللہ کے نبی نے صحابہ بغور دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں. جب یہ فاتحہ کا عمل, یہ 11ویں کا کوئی کام یا کوئی ایسے کنڈوں کے فاتحہ وغیرہ اگر جائز ہوتے تو اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ تم اس طرح کرو. تو پھر یہ کہاں سے آئے؟ ایسے ہی لٹیرے ایجاد کیے ہیں, جن لٹوروں کو اپنی پیٹ کی لگی ہوئی ہے, لوگوں سے نیاز کے طور پر پیسہ وصول کر رہے ہیں. ایک خاص کپڑا دے دیے, ایک خاص ٹوپی دے دیے, یہ کلر کی ٹوپی لگا لو, ہمارے پیچھے تم رہیں گے, ہماری جماعت میں تمہیں رہیں گے, اور یہ کام کر لو, تمہارے گھر سے مصیبتیں ختم. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, بدترین کام دین کے اندر نئی باتیں پیدا کرنا, بدترین کام فرمایا اللہ کے نبی نے. اور آگے فرمایا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ,
ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہ رہنے والا آدمی سیدھا جہنم میں جائے گا. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہ آدمی جہنم میں جانے والا. ایک اور مثال آپ کے سامنے بیان کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ کی نگرانی کرتے تھے کہ صحابہ کیا کام کر رہے ہیں, کیا عمل کر رہے ہیں. اس لیے کہ صحابہ آگے جانے کے بعد اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے والے وہی صحابہ تھے, اللہ کے نبی کی دین کی حفاظت کرنے والے وہی صحابہ تھے. تہجد کا موقع تھا, اللہ کے نبی تہجد کے موقع پر نکل گئے صحابہ کے اعمال کو دیکھنے کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اور آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں, تلاوت آہستہ پڑھ رہے ہیں. دیکھ لیا عمل کو. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے. حضرت عمر تو بڑی زبردست کڑک آواز حضرت عمر کی, زور سے قرآن مجید کی تلاوت تہجد میں پڑھ رہا ہے. دونوں کے عمل کو دیکھ لیا. فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. خواب کے تذکرے ہوتے, کوئی خواب ہوتا تو وہاں بیان کیا جاتا, کوئی عمل ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی اس کی اصلاح بھی فرما دیتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا اور فرمایا, ابوبکر میں آج تہجد کے موقع پر آپ کے پاس سے گزرا, آپ آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے, کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے, یا رسول اللہ اسمعت من ناجیت, جس کو سنانا تھا, جس سے میں مناجات کر رہا تھا, اس کو میں نے سنا دیا. میں نے ہلکا اس لیے پڑھ رہا تھا, وہ ذات جو دل کے اندر کے خیالات کو جانتی ہے, وہ ذات دل کے اندر کیا خیال آگے آنے والا ہے اس کو بھی جانتی ہے, وہ ذات کو سنانا تھا, میں نے سنا دیا. اچھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا, عمر کئی کو اتنا زور سے پڑھتے تھے جی تمہیں قرآن؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, عرض کیا یا رسول اللہ, لوگ سو رہے ہیں, سونے والوں کو جگا رہا ہوں, اور شیطان آ کر بس جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے غفلت میں ڈالتا ہے. شیطان کو بھگانے کے لیے اور لوگوں کو جگانے کے لیے میں قرآن کریم زور سے پڑھ رہا ہوں. کیا خراب کرے بھائی انہوں؟ حضرت ابوبکر صدیق بھی کچھ بھی خراب نہیں کرے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ بھی خراب نہیں کرے, اچھی نیت ہے. لیکن یہاں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ شریعت کے اندر نہیں چلے گا. میں جیسا سوچ رہا ہوں وہ شریعت ہو. حضرت عمر کا دماغ یہاں نہیں چلے گا, میں جیسا سوچ رہا ہوں وہ شریعت ہو, بلکہ اللہ اور اس کے رسول جو بولتے ہیں وہی شریعت ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر تم ذرہ زور سے پڑھو, عمر تم اپنی آواز کو ذرا پست رکھو, یعنی درمیانہ پن اختیار کرو. یہ حکم فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیو, تہجد کی نماز تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی, تو 11ویں کی چیز اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھی کیا؟ فاتحہ کے کارخانے جو آج دھندے لوگ چلا رہے ہیں نیاز کے طور پر, کہ اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چیزیں؟ تو میرے بھائیو, برکت فاتحہ دلانے سے نہیں آئے گی, برکتیں 11ویں کرنے سے نہیں آئے گی, رجب کے سفرے کنڈے کرنے سے نہیں آئے گی. برکتیں آئیں گی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیا اور اللہ کے حکموں کی فرما برداری کیا اور اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کو آئیڈیل بنا کر چلا, تب زندگی میں برکتیں آئیں گی. روزہ رکھنا کیسا ہے؟ رمضان کے روزے 30 روزے ہم لوگ رکھتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے
کہ اللہ نے حکم دیا کہ رمضان کے روزے رکھو، لیکن اگر کوئی آدمی عید کے دن روزہ رکھ رہا ہے، لگتی ہے آج کل کے وہ اسے بھی ایک یہ بنا ڈالی فیشن نے، بلکہ ایک بدعت بنا ڈالی، کرے تو عید کی نماز تک کے روزہ کرے۔ کون بولی بھائی یہ؟ کون سی کتاب میں پڑھی آپ تمہیں؟ عید کی نماز تک کا روزہ کون بولے؟ کس کا طریقہ ہے یہ؟ یاد رکھو، عید کے دن جو کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رمضان میں بھی رکھا کتنا بڑا اجر و ثواب، روزہ ذی الحجہ کے مہینہ میں بھی رکھا کتنا بڑا ثواب، لیکن وہی روزہ اگر عید کے دن رکھتا ہے ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا، بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہوگا اسے۔ کیوں حضرت روزہ نہ رکھتے ہیں؟ سمے کون سا خراب کام کیے؟ روزہ رکھتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کے خلاف تم کر رہے ہو، اللہ کے رسول کی شریعت کے خلاف تم کر رہے ہو۔ ہمارے نبی کبھی عید کے موقع پر روزہ نہیں رکھے۔ آپ کو ایک روایت روزے کے تعلق سے ایک سنا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے بہت زیادہ رکھتے تھے، تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ آپ جمعے کے دن بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے، تو صحابہ بھی آپ کی اتباع میں روزہ رکھنا شروع کر دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ اور اتنا اہتمام سے جمعے کے دن روزہ رکھنا شروع کر دیے، جیسے یہودی لوگ ہفتے کے دن اس کو بڑا محترم دن مانتے ہیں، اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ صحابہ کی حالت کو جمعے کے دن خاص طور پر روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ تم جمعے کے دن روزہ نہ رکھا کرو۔ وجہ یہ ہے، یہودی جیسے ہفتے کے دن خاص کر کے روزہ رکھتے ہیں، کہیں مسلمان جمعے کے دن خاص کر کے جمعے کو خاص طور پر روزہ رکھنے کا معمول نہ بنا لے، جو روزہ رکھنے کا حکم اللہ کی جانب سے نہیں آیا۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایام 20 کے روزہ مستقل رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے درست ہے، اگر جمعے کے دن اگر وہ روزہ آ جائے 13، 14، 15 اس کے لیے درست ہے، لیکن خاص کر کے جمعے کے دن روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ کے نبی نے اصلاح فرمائی، لیکن کیا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ قیامت کے قریب لوگ اللہ کے نبی کے دین کو بیچ دیں گے، اللہ کے نبی کے دین کے اندر کھلواڑ کریں گے، اس کے اندر ملاوٹ کر دیں گے، تو اسی لیے اللہ نے ہمیشہ قیامت تک کے صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جماعت کو حق پر قائم رکھیں گے، اور وہ جماعت اللہ کے نبی کی دین کی حفاظت کرے گی، قرآن کی حفاظت کرے گی، نبی کے احادیث کی حفاظت کرے گی۔ ایسے بدعتی اختیار کرنے والے بدعتی لوگ چاہے کچھ بھی بنا دیں، کچھ بھی عمل کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو ہمیشہ قائم رکھیں گے، اور وہ جماعت کہے گی کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی شریعت نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ تو میرا حال میرے بھائیوں، اسی لیے بدعت اختیار کرنے والا وہ ایسا ہے گویا وہ دین کو بنانے والا ہے، وہ ایسا ہے جیسا میں نے شروع میں کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ دین مکمل نے کیا، ہم کو معلوم ہے دین۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، کسی نئی چیز کو دین کا حصہ بنانا، اور ایک بھی مثال دے دوں، آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کے کیا احکامات ہیں؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ایک جنگ کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اعلان فرمایا، صحابہ میں اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ، جعفر کے گھر والے بڑے صدمے سے ہیں، لہٰذا آپ کھانا بنا کر ان کے گھر کو بھیجا کرو، کھانا بنا کر ان کے گھر کو بھیجا کرو۔ تو صحابہ نے کھانا بنا کر بھیجا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ ہمارے یہاں کیسا ماحول بن گیا، جس کے گھر میں میت ہو، آدمیاں اتنے لالچی بن گئے کہ کب تک کھاتی بھائی یہ سب ڈلیاں گلیاں، سب مریا تو بھی ڈلیاں ہونا گتی، زندہ رہا تو بھی ڈلیاں ہونا بولتے، انہیں پیدا ہوا تو بھی اسے ڈلیاں ہونا بولتی، انہیں کیا کرے تو بھی ڈلیاں ہونا بولتے، کھلاتے نہیں، زندہ رہتے ہوئے خود کھلانے کا مزاج نہیں ہے۔ کون تو مریا بولے تو 10واں کریا کی ہے، 20واں کریا کی ہے، دیکھ باپ مر گیا ہے، چہلم کھرانا ہے، کتنا بخیل آدمی ہے، دیکھ
کب تک بخیل پن کریں گے؟ کیا کھانا کھلانا ہی ایصال ثواب ہے، دوسرے اعمال نہیں کیا؟ وہ بھی 40 دن چہلم، 10واں 20واں 30واں، پھر برسی۔ کون بولے ایسا کرو کر کو؟ نبی کے دور میں ایک جنگ کے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے، اس میں آپ کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی برسی کرتے رہے، آپ کا چہلم کرے حضرت حمزہ کا، حضرت جعفر کا چہلم ہوا، 10واں ہوا 20واں ہوا۔ ہمیں کون ہوتے ہیں ایسے کام کرنے کے لیے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی نے کرے، ہمیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ عمل معلوم نہیں تھا، نعوذ باللہ، ہم نہ معلوم ہے ثواب ایسا پہنچتا کر کو۔ اللہ کے نبی کا عمل دیکھیے کہ جو صحابی شہید ہو گئے ہیں ان کے گھر میں صدمہ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے گھر کو کھانا بنا کر بھیجو۔ ہم ایسا نہیں کرتے، یہاں سے دیگا ڈالنا، یہاں سے جس کے گھر میں میت ہوتی انہیں بڑا بنا کو نمازاں چل گیا پروانی، ظہر بھی چل گئی، عصر بھی چل گئی، صبح بھی چل گئی، نمازاں سے نہیں، وہ انہیں دال کو دیگ پکا کو سب کو کھلایا تو ٹھنڈا پیٹ میں ڈلیاں پہنچ جاتی، ٹھنڈا کھا لے، سوچا ابا بڑا مزہ تھا بھائی کھانا، ہاں ثواب پہنچ گئے سیدھا۔ یہ بھی بے نمازی، یہ بھی بے نمازی کو کھانا کھلا رہا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کی ثواب وہاں چلے جائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ، شریعت اتنی کمزور نہیں ہے کہ ہم اپنے دماغوں سے کام پہلے سے کر لے کو آتے ہیں نا حضرت، پہلے سے کر لے کو آتے ہیں، کہاں دکھاؤ تاریخ دکھاؤ کہاں سے کر لے کو آتی ہیں، دیکھیں گے ہمارے پاس صحابہ کی تاریخ ہے، ہر صدی کی تاریخ ہے ہمارے پاس۔ تمہارے پاس کیا تاریخ ہے دکھاؤ؟ نہیں، ہمارے باپ کرتے تھے، دادا کرتے تھے، تکڑ دادا کرتے تھے، وہ تکڑ دادا چکڑ دادا تمہارے سب آ کر کے اللہ ان کو شریعت دے کر بھیجا کیا؟ یا اللہ ان کے اوپر قرآن نازل کیا کہ؟ تو اس لیے میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ بدعات سے دور رہ جائے۔ جو کوئی آدمی بدعات کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے وہ جنت میں جانے والا نہیں بنے گا۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ آپ کے سامنے رجب کے تعلق سے لوگوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی۔ اب سوال بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت ایسے فاتحہ کے کھانے باسنا آتے نا، کیا کرنا؟ ہرگز کھاؤ نہ کو نہیں کھاؤ۔ 11ویں کا کھانا بھی اگر آپ کی پلیٹ گھر کے اندر آ گئی، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اس کھانے کے اندر جس کھانے کو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے عمل کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف بنا کر آپ کے گھر کو بھیج رہا ہے، آپ کیسے کھا سکتے ہیں اسے؟ تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی نبی کی شریعت محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی۔ چاہے کوئی آدمی، چاہے وہ آستانہ پر رہ کر لوگوں کو گمراہ کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ لوگوں کے ایمان سے کھلواڑ کرنے والا کیوں نہ ہو، ایسے 1000 دجال بھی پیدا ہو جائیں، انشاءاللہ قرآن اور حدیث قیامت تک باقی رہے گی۔ اس کے اندر کوئی آدمی ایڈ بھی نہیں کر سکتا، اس کے اندر سے کوئی چیز نکال بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنی طرف سے مہر بنا کر اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدعات سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے کلی طور پر اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت کو زندہ کرو، اللہ کی نبی کی سنتیں ختم ہو چکی ہیں، اللہ کے نبی کا طریقہ ختم ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ میرے بھائیو، سنت کو زندہ کرو۔ ایسے زمانے میں نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنے والا 100 شہیدوں کے اجر کے برابر اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی کی مسواک کی سنت زندہ کرو، داڑھی کی سنت کو زندہ کرو، اپنے پائجامے کو، اپنے پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر پہننا شروع کر دو، اور جہاں تک ہو سکے سفید لباس پہننے کی کوشش کرو، سر پر عمامہ یا ٹوپی، سر کو ڈھنگا رکھنے کی کوشش کرو۔ صرف مسجد کو آئے ٹوپی پہلے، مسجد کے باہر گئے ٹوپی نکالیے نہیں، ہمیشہ ٹوپی پہننے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کے نبی ہمیشہ ٹوپی پہنا کرتے تھے، احرام کے حالت کے علاوہ۔ احرام کے حالت میں آپ کا سر کھلا رہتا تھا، احرام کے حالت کے آپ کا سر ہمیشہ ڈھکا ہوا رہتا تھا۔ اور اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی کرو۔ اگر آپ کو واقعتاً نبی سے سچی محبت ہے، تہجد کی پابندی کیا کرو۔ اور بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، سنتوں کو اپناؤ، سنتوں کو زندہ کرو۔ انشاءاللہ ایک سنت زندہ کریں گے، ہماری زندگی سے بدعتیں ختم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔